بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل سٹوری یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بذات خود ہی ایک معجزہ تھا، اور یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بہت سے معجزات اور واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کا تذکرہ ضروری اور اہم ہے، اور ہر مسلمان کو ان واقعات اور معجزات کا علم ہونا چاہیے۔ مستند روایات کی روشنی میں چند روایات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال یعنی ناف کی نال کٹی ہوئی تھی۔ حالانکہ انول نال کو بچے پیدا ہونے کے بعد دائیاں کاٹ دیتی ہیں، اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبدالمطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ دوستو، علامہ سعدی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن دوستو زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جبکہ تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پیر کے روز ہی آپ کا وصال ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ ماہ ربیع الاول کو جو غیر معمولی تقدس، عظمت اور شان ملی، اس کی وجہ فخر دو عالم، شافی محشر، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ماہ میں حضرت آمنہ کے آنگن میں چاند بن کر طلوع ہونا ہے۔ ایسا چاند جو پہلے دن سے آج تک اور روز محشر تک غروب نہ ہوگا، جس کی چمک کو کبھی بھی اندیشہ زوال نہیں، وہ عظیم مسیحا کہ جس کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے ذرے جس پر پڑ گئے وہ قیامت تک امر ہو گئے۔ اس ماہ میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کریمی نہیں ہوا، بلکہ عالم نو طلوع ہوا۔ تاریخ عالم نے نئے سفر کا آغاز کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی اور آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مقام میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب آباد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہو گئی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کعبہ آباد پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب آپ حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آپ آئے، یہ غالباً دائی تھی، ان کا نام شفا تھا۔ یہ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا کہ یہ بچہ عجیب ہے، سردی کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا اس نے پہلے سجدہ کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے اور آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دے دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آپ انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مقلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت، جی ہاں، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک تو میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج پیدا ہو گئے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے اور جنگوں کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمان کو جوش دلاتے تھے۔ اس بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب اوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟
لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے، اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ دوستو، ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتاب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا۔ یہودی عالم نے کہا ذرا چل کر مجھے دکھاؤ وہ بچہ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا میں اس غم سے بے ہوش ہوا کہ میری قوم سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کے ساتھ ہی نبوت کی نشانیاں لے کر پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نشانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نشانیوں کے بارے میں وہ لوگ پہلے سے ہی آگاہ تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ارض و سما کے روحانی تعلق اور رشتہ وحی کو منقطع ہوئے کم و بیش 600 سال گزر چکے تھے۔ پوری دنیا میں عبور اور منہ کو قوم عرب بالخصوص اس طرح کی مذہبی اخلاق کی معاشرتی اور سیاسی حالات سے دوچار تھی، یعنی کہ پورا عالم انسانیت ہی گٹا ٹوپ اندھیرے میں گر چکا تھا، انسان کا ضمیر مرجھا چکا تھا، گہرے اندھیرے میں تھا، دور دور تک روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ خالق کائنات و مالک ارض و سما کو اپنی اس مخلوق انسانی کے حال پر ترس آ گیا۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام اور نسل اسماعیل علیہ السلام سے نبی آخر زمان رحمت للعالمین کو پیدا فرمایا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ نیکسٹ حاضر خدمت ہوں گے۔